بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ NEP کے حوالے سے ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے، قومی تعلیمی پالیسی. آپ کو شاید پتہ ہو کہ جب سے ملک آزاد ہوا، ملک میں دو قومی تعلیمی پالیسیاں، ایک 1966 میں اور ایک 1986 میں، ان کو نافذ کیا گیا. 1986 کے بعد 1992 میں 1986 کے NEP کو ریویو کیا گیا تھا، اس کو پر نظر ثانی کی گئی تھی. اس کے بعد سے لے کر کے اب NEP 2020 آئی ہے. گزشتہ سال جولائی میں اس کو کابینہ نے اور حکومت نے منظوری دی ہے. نئی قومی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ ملک کے تمام طبقات کے لیے بھی بیدار کن ہے، بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرتی ہے. ہم ڈرانے کا کام تو نہیں کر سکتے، لیکن بیدار کرنے کا کام ہماری ذمہ داری ہے. پچھلے سال جو قومی تعلیمی پالیسی آئی ہے، اس کے نفاذ کی مدت 2040 تک دی گئی ہے، یعنی اب سے 20 سال، پورے 20 سال اس درمیان میں اس کو نافذ کیا جائے گا. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نفاذ کے منصوبہ بندی کس حد تک کی گئی ہے. جب ہم اس تعلیمی پالیسی کو پڑھتے ہیں، ماہرین کی نظر سے ہم جب دیکھتے ہیں اس کو، تو اس میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ تبدیلیاں ناگزیر بھی ہوتی ہیں. کچھ تبدیلیاں جو قومی تعلیمی پالیسی کی ہیں وہ اچھی ہیں، اہم ہیں، جس کا فائدہ سب کو ہونے والا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو اس قومی تعلیمی پالیسی کی ہیں وہ ہم کو حیرت میں ڈالتی ہیں، ہم کو بیدار کرتی ہیں اور ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. جیسے اس تعلیمی پالیسی میں قدیم تعلیمی تہذیبوں کا تو تذکرہ ہے، چنانچہ پتنجلی اور تکشا شیلا اور ان سب کا تو تذکرہ ہے، لیکن ان تعلیم گاہوں کا، قدیم تعلیم گاہوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن عہد وسطیٰ کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. 800 سال مسلمانوں کی حکومت کا جو دور رہا ہے، اور جب ہندوستان سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس دور کا کوئی تذکرہ نہیں موجود ہے. یا تو اس کو دانستہ یا منصوبہ بند طریقے سے
اس کو چھوڑ دیا گیا. بھائی بعد میں سنت کا موقع ملے گا. بیٹھیے ابھی غور سے سنیے, بڑی اہم بات کر رہا ہوں. ان کا تو تذکرہ ہے لیکن عہد وسطیٰ کی کسی بھی خدمت کا تذکرہ نہیں ہے. مدارس کا بھی تذکرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں اور جو تذکرے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں دیش کے تئیں نیشنلزم کو, قومیت کو اجاگر کیا جائے گا. اور قومیت کے اجاگر کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو وید وغیرہ پڑھائے جائیں گے. یعنی ایک خاص قسم کی قومیت کو پڑھایا جائے گا, بھارت کی قومیت کو نہیں پڑھایا جائے گا, ہندو قومیت کو پڑھایا جائے گا. اسی طریقے سے اس پوری یعنی 56 صفحے کا جو ڈرافٹ ہے اس میں سب کچھ کا تذکرہ ہے, آشرموں کا تو تذکرہ ہے. ہندوستان میں مدرسوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. حالانکہ مدارس یاد رکھیے لاکھوں لوگوں کو مفت ایجوکیشن دیتے ہیں, جو ایجوکیشن سرکار کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے. جو بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں وہ ہندوستان ہی کے تو شہری ہیں, اور لاکھوں لوگ 2-3% تو لوگ پڑھ ہی رہے. 100 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ لوگ پڑھ گئے تو یہ کم ہے کیا؟ جن کا بار یہ مدارس اٹھاتے ہیں, جن کو ملک کے خدام دیتے ہیں, ملک کے مختلف جگہوں پر یہ ان کی خدمات رہتی ہیں, مدارس کا بھی کوئی تذکرہ. مدارس کا تذکرہ کیا ہوتا جب اس ملک میں مائنورٹیز کا خالی ایک بار اس پالیسی میں تذکرہ کیا گیا ہے, خالی ایک بار تذکرہ کیا گیا. چند جو زبانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان زبانوں میں سے بھی اردو کا تذکرہ نہیں کیا گیا. اور ہو بھی کیوں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی تو اپنوں کو, اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اپنے گھروں سے اردو کا جنازہ نکل چکا ہے. چنانچہ اخبارات ہم سب اردو جانتے ہونے کے باوجود روزانہ کے اخبارات ہندی میں پڑھتے ہیں. یاد رکھیے کہ اردو یقینی بات ہے, یہ بات بالکل دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ کسی زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. زبان کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, آپ کسی بھی زبان کو سیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ ہر زبان اپنی تہذیب کے ساتھ آتی ہے. آپ کسی کو آفتاب کہیں وہ نام الگ ہے, لیکن آپ سوریہ کہہ دیں کسی کو وہ الگ ہے. آپ کسی کو ماہتاب نام رکھ دیں اور کسی کو کہہ دیں کہ چندر پرکاش, الگ ہے, غلط ہے. وہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے کسی زبان کے اپنا ہونے اور غیر ہونے کا معیار یہ ہے کہ آپ جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ کس زبان میں زیادہ پائی جاتی ہے. اور یہ پروون فیکٹ ہے, یہ تحقیق شدہ حقیقت ہے کہ عربی کے بعد دینیات کا سب سے زیادہ لٹریچر اردو میں موجود ہے. اردو میں بعضی ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ عربی کا دامن بھی اس سے تشنا ہے, عربی میں بھی وہ کتابیں نہیں لکھی گئیں, اور عربوں نے اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا. اردو کا دامن بہت ریچ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب غیر بھی اردو استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہتا ہے, اور جب ہم دوسروں کی تہذیب اپنائیں گے تو پھر ہمارے اندر بھی دوسروں والی صفات داخل ہوں. اردو ہماری تہذیب کا حصہ ہے. اردو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, لیکن حفاظت کرے کون؟
کل ملا جلا کر کے ایک جگہ اردو بچی ہے، وہ ہے مدرسے، اور کہیں اردو نہیں بچی۔ ہمارے گھر میں ہم اردو جاننے کے باوجود اخبار ہندی میں پڑھتے ہیں، رسائل تو آتے نہیں ہیں، منگوائے بھی تو ہندی کی کوئی کتاب لے لیے۔ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا ہے کہ اردو کے سلسلے میں ہم کو یہودیوں سے سیکھنا چاہیے۔ یہود ہزاروں سال غلام رہے، ہزاروں سال تک وہ غلام رہے اور مظلوم رہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور جب ان کا اسٹیٹ بنا، انہوں نے ناجائز طریقے سے اپنا اسٹیٹ بنایا 1948 میں، تو انہوں نے اپنی نیشنل لینگویج اپنی اسی قدیم زبان کو بنایا جس کو ہبرو یا عبرانی زبان کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی رہے، جس کے تحت بھی رہے، اپنی زبان کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان اردو کے نوک و پلک کو سنوارنے میں غیروں کا بھی ہاتھ ہے، یہ سب کی زبان تھی، لیکن ہمارے اپنوں نے اس کے لیے بہت آبیاری کی ہے، اس کی بہت کوششیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے ساتھ اردو کو بھی تقسیم کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی زبان ہے۔ اور آج بھی یہ زبان مسلمانوں کی زبان مانی جاتی ہے، حالانکہ یہ قومی زبان مانی جاتی ہے۔ آپ بھی مان لیجئے نا کہ ہماری زبان ہے، اور لوگ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تب بھی کوئی بات نہیں، ہماری زبان تو ہے۔ اس زبان کو بھی موجودہ قومی تعلیمی پالیسی میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ فورن لینگویجز کا تذکرہ آیا، جاپانیز کو جگہ دی گئی، جاپانی زبان کو جگہ دی گئی۔ چین جس سے ہمارے کانفلکٹس چل رہے ہیں، ڈسپیوٹس ہمارے ڈیلی ہیں، اس زبان کو تو جگہ دی گئی، عربی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے ریلیشنز عرب ملکوں سے ہندوستان کے ریلیشن بہت مضبوط ہیں، لیکن عربی کو کوئی جگہ نہیں دی گئی فورن لینگویجز میں۔ مدارس کو کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ مسلمان کا تذکرہ ہی کیا جب مائنورٹی کا خالی ایک بار تذکرہ کیا گیا، جبکہ مسلمان 20 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں، 20-25 کروڑ ہیں، سب سے زیادہ ستائے ہوئے اور سب سے زیادہ بے تعلیم لوگ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسپیشل کلاسز ہوتے، اسپیشل ان کے اندر ان کی تعلیم کی فکریں کی جاتی، لیکن نہیں، ایک خاص ذہنیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہمارے بزرگوں نے کچھ طریقے بتلائے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بیدار ہو کر کے کچھ فکریں کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 طرح کے کام ہم کو اولین وہلہ میں پلان کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ بھی کمپلسری والا ہی رہے گا، نیا جو آیا ہے۔ ہر بچے کو اسکولنگ ضروری ہوگی، سینٹرل گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہر جگہ سب سے زیادہ ہوگا۔ ایسے میں ہم کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین اور ایمان کا تحفظ کیسے کر سکیں گے۔ جب بچوں کو ورزش کے نام پر، فزیکل ٹریننگ کے نام پر یوگا کرایا جائے گا، ان کو غیروں کی تہذیب کو سکھلایا جائے گا، وید پڑھایا جائے گا، ایسے میں کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ ہم کو سرنڈر نہیں کرنا ہے، وہاں بھی ہمارے بچوں کو منع کرنا ہے، روکنا ہے اور اپنی تعلیم گاہیں قائم کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم کو اپنی ایک مضبوط جنریشن تیار کرنے کے لیے کچھ ضروری کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنی ہوگی۔ ہر بچے کی، معاشرے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی دینی تعلیم کی فکر کرنی ہوگی۔ بچہ مدرسے جا رہا ہے تب تو سبحان اللہ ہے،
بچہ مدرسے نہیں جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، اچھا ہے، اسکول پڑھائیے. اس امت کو دونوں طرح کی پڑھائیوں کی ضرورت ہے، پڑھائیے، لیکن روزانہ 1 سے 2 گھنٹہ بچے کو مسجد کی تعلیم کے لیے لازم کر دیجیے. اور کتنا ہم لوگ پڑھاتے ہیں مسجدوں میں، سوچنے کا مقام ہے. ہماری پوری معراج اس میں ہے کہ بچہ مدرسے گیا، مسجد گیا اور کیا پڑھ لے؟ نورانی قاعدہ حافظ جی پڑھاتے ہیں، اس کے بعد بچہ 2-3 پارہ ناظرہ پڑھ لے، قرآن پڑھ لے جائے. ہم اس کو دینی تعلیم سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دینی تعلیم کی حد نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے بچے کے مسلمان ہونے کے ساتھ. ایک بچہ جو خالی دیکھ کر کے چند پارے پڑھ لے، کیا اس کے اندر اسلام جاگزی ہو سکتا ہے؟ اس لیے جیسے بچے کی اسکول کی تعلیم شروع ہوگی، بچے کا ایک مدرسہ مسجد میں ایک مکتب کے نظام کے تحت 10 سالہ بچے کی ادھر کی بھی تعلیم شروع ہوگی. بچہ وہاں 6 گھنٹہ پڑھے گا، مسجد میں روزانہ 1 گھنٹہ پڑھے گا، لیکن 10 سال تک پڑھے گا. وہ نورانی قاعدہ بھی پڑھے گا، پورا قرآن پاک کا ناظرہ بھی پڑھے گا، دعائیں بھی سیکھے گا، اذکار بھی سیکھے گا، اور اسلامی تاریخ کو بھی جانے گا، مسائل کو بھی سیکھے گا، مسائل کی جزئیات اور کچھ عقائد کو بھی سیکھے گا. تب بچہ مسلمان ہوگا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ گجرات دنگوں کے موقع پر کچھ لوگ گئے تھے وہاں پر، اور انہوں نے ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. وہ بچہ کئی دنوں سے بھوکا تھا. اغیار نے بھی اپنا وہ لگایا ہوا تھا، کیمپ لگایا ہوا تھا، ریلیف کیمپ. تو وہ بچہ بھی گیا کھانا لینے کے لیے. اس سے کہا کہ بھائی کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا، اپنا مسلمان نام بتایا. اس سے کہا کہ تم ایک بار فلاں ہمارا والا نعرہ لگا دو، ہم تم کو کھانا دے دیں گے. اس بچے نے کشت پھینک کر کے ماری اور کہنے لگا میں مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں کہوں گا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں اپنے دین، اپنے ایمان کے تئیں یہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور مدرسے یا مکتب کی تعلیم سے ہی یہ ہوگا. یہ کرنا ہوگا، یہ لازمی طور پر اختیار کرنا ہوگا. ہماری مسجدوں کو مکاتب اور تعلیم گاہیں بنانا لازم ہوگا منظم طریقے سے. دینیات کا جو نظام ہے، انہوں نے بہت حد تک ان چیزوں پر اپنا نصاب بنایا ہوا ہے. بمبئی والوں کا جو دینیات کا نظام ہے، انہوں نے تاریخ بھی دی ہے، انہوں نے اپنا جو ہے عقائد بھی بتلائے ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنے ہر بچے کو پیدا ہونے کے بعد، جب بچہ 3 سال یا 5 سال میں اسکول جاتا ہے، 1-2 سال اسکول کی تعلیم سے مانوس کیجیے. بچہ 5 سال کا ہوا، مکتب بھی آئے گا. 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ اسکول میں گزارے گا، 1 گھنٹہ مسجد میں گزارے گا. دھیرے 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 اس کے اندر اس کا مسلمان ہونا بھی ہم کو پیدا کرنا ہوگا. دوسرا کام، یہ پہلا کام ہے جو ہم کو کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے. دوسرا کام، بچوں کی اخلاقی اور فکری تربیت کرنی ہوگی. یہ مرحلہ گزرنے کے بعد جب بچہ 14 سال کا ہو جائے، 15 سال کا ہو جا رہا ہے، یا اسی مرحلے کے ساتھ جب بچہ 8-9 سال 10 سال کا ہو گیا، تو بچے کے اندر ہم کو اسلامی اخلاق پیدا کرنے ہوں. اس کو بتانا ہوگا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سوئے تو تمہارے پیٹ میں بھی گویا آگ بھری ہوئی ہے. اس کو بتانا ہوگا کہ کسی کو بھی اگر تکلیف دیے تو بہت بڑا اس کا عذاب ہے، بہت بڑی اس کی سزا ہے. اس کو بتانا ہوگا کہ ایک بار تو کسی کی مدد کرے گا، اللہ تیرے ساتھ ہمیشہ مدد کرے گا. اس کو بتانا ہوگا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے معاشرے کی خدمت کیا کرو، اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ شفقت کیا کرو.
بچوں میں اخلاقی تربیت ہم کو کرنی ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ الگ کاموں میں مصروف ہے, بچہ الگ کاموں میں مصروف ہے. آپ موبائل دیتے ہیں, دیجئے, کوئی نہیں روک پا رہا ہے اس وقت, لیکن اخلاقی باتیں سکھلائیے ان کو, اخلاقی باتیں سکھلائیے ان کو, اخلاقی واقعات سکھلائیے, اخلاقی واقعات سنائیے, اس کا باقاعدہ نظم کیجئے. جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ گھر میں ایک 10 منٹ کی صحیح کتاب پڑھنے کا ماحول بنائیے. جب یہ ماحول بنے گا, مان لیجئے روزمرہ کی سنتیں, روزمرہ کی سنتیں ہیں, ایک سنت لے لیجئے کھانے کی سنتیں. رات میں 10 بجے گھر کا ایک نظام طے ہونا چاہیے. جو سید البیت ہو, گھر کا جو ذمہ دار ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک وقت فکس کرے, اس کے بعد گھر میں کوئی نہیں جاگے گا. جو جاگے گا خالی علمی مشغلہ ہوگا, ورنہ نہیں جاگے گا. اس وقت سارے لوگوں کے موبائل جمع کروا لیے جائیں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, سب کے موبائل جمع کروا لیے جائیں, اور اس کے بعد کتاب کی تعلیم ہو اور سب لوگ سونے چلے جائیں. اس کے اثرات ہمارے اندرون میں پوری رات انشاءاللہ محسوس ہوگی. سنت کیا طریقہ ہے, کیسے سوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اخلاق سکھلانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے کرتے تھے, 10 منٹ کی تعلیم کیجیے. میں نے بتلایا تھا, آپ منتخب احادیث لے لیجئے, اس میں تربیت کے حوالے سے اتنی احادیث کو جمع کر دیا, اتنی آیات کو جمع کر دیا ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں. ہم کو اپنے بچوں کی دینی تربیت, اخلاقی تربیت کرنی ہے, اس کے ساتھ ان کی فکری تربیت بھی کرنی ہے. فکری تربیت بہت اہم بات ہے. آج میڈیا نے, سوشل میڈیا نے, اور جو موجودہ حالات ہیں انہوں نے, اخبارات نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیے. وہ اسلام کو سبب رحمت نہیں سمجھتے, وہ تو خاندانی مسلمان ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے مسلمان ہیں. ان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے. ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ماضی میں اورنگزیب نے ظلم کیا, نعوذ باللہ, حالانکہ تاریخ اس کے برخلاف ہے, سچائی اس کے خلاف ہے. لیکن لوگوں نے جیسا پروپیگنڈا کیا, ہمارے بچوں نے وہی سیکھ لیا. آزادی میں ہمارے علماء کا, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے دانشوروں کا جو کردار ہے اس کو فراموش کر دیا گیا. وہ لوگ جو دلالی کرتے تھے وہ لوگ آج ہیرو بن گئے. لوگوں نے اس طریقے سے ہمارے بچوں کا ذہن خراب کر دیا. موجودہ نصاب تعلیم وہ ایک زہر ہے, ایک ایسا ایک قند زہر ہے, ایک میٹھا زہر ہے جو ہمارے بچوں کو برباد کر رہا ہے اور اسلام سے برگشتہ کر رہا ہے. ان کی فکری تربیت بھی کیجیے, ان کے لیے اچھے لٹریچر لائیے, اچھی کتابیں لائیے, اچھی تاریخ کی کتابیں دیجیے ان کو. اور اچھی کتابیں دینے کے بعد کبھی کبھی ان کے حلقے, ان کے مذاکرے لگائیے. کوئی اچھا آدمی ہے, کوئی اچھا عالم ہے, کوئی اچھا مفکر ہے, کوئی اچھا دانشور ہے, کوئی اچھی مجلس ہے, اس میں لے جائیے. یہاں پر شہر میں 2 حدیث کے دروس ہو رہے ہیں, پتا بھی نہیں ہے لوگوں کو. سنگل والی مسجد میں سنیچر کو بعد عشاء ہوتا ہے, یہاں جمعے کو عشاء مغرب کے بعد ہوتا ہے. اس میں لے جائیے اپنے بچوں کو, خود بھی جائیے, انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا, آپ کے بچوں کا بھی ایمان بنے گا. وہاں سوال و جواب کا بھی موقع رہتا ہے. جو بھی ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں, یاد رکھیے اگر نوجوانوں کے ذہنوں کے سوالات کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ ارتداد کی شکل میں ظاہر ہوگا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے, اپنی تاریخ سے برگشتہ ہو رہے ہیں اور ان کو پلاننگ کے ساتھ برگشتہ کیا جا رہا ہے. پہلا کام ہے ہمارا بچوں کی دینی تربیت, دینی تعلیم. 10 سالہ نظام ہونا چاہیے. دوسرا کام اخلاقی اور فکری تربیت ہمارے بچوں کی جب تک وہ نوجوان ہو جائے. تیسری چیز جس پر میں کچھ بات عرض کر چکا ہوں, اپنی زبان کا تحفظ کیجیے.
سرکار نے قومی تعلیمی پالیسی میں یہ گنجائش نہیں دی ہے، اردو کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، لیکن آپ کو ہم کو کیا پریشانی ہے؟ ہم کیوں ہندی اخبار پڑھتے ہیں؟ ہم کیوں ہندی لٹریچر پڑھتے ہیں؟ اردو ہم پڑھ سکتے ہیں یا تھوڑی مشقت سے پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ پورا دین کی ایسی معتبر کتابیں، ایسی معتبر تحریریں اس کے اندر موجود ہیں کہ ہمیں فخر ہو اپنے دین پر. اپنے ہر بچے کو، اس مجمع کا ہر بندہ طے کرے کہ میں خود بھی اردو کو پڑھوں گا. ہر زبان اپنی تہذیب کے ساتھ آتی ہے. لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اردو تمہاری زبان ہے. ہاں ہماری زبان ہے، بولو، ہم اپنائیں گے اس کو. سرکار موقع نہیں دے رہی ہے. آپ کو کس نے مجبور کیا ہے نہ پڑھیں؟ روزانہ اردو لٹریچر پڑھیے نا، گھر میں بیٹھیے اور ایک واقعہ روزانہ تعلیم کیجئے. 2 حدیثیں سب لوگ پڑھیے. کس نے منع کیا ہے؟ اگر وہاں پر نہیں سکھایا جا رہا اسکول میں، مکتب میں تو سکھایا جائے گا جب 10 سال کا نظام ہے. اس لیے بھائیو، اردو ہماری تہذیب کا حصہ ہے. جو قومیں اپنی تہذیب سے ہٹ جاتی ہیں، میں نے بتایا بہت کم لوگ تھے تب، کہ اپنی زبان کے تحفظ کا طریقہ ہم کو یہودیوں سے سیکھنا چاہیے. ہزاروں سال تک وہ لوگ غلام رہے، لیکن جب انہوں نے اپنا اسٹیٹ بنایا تو اپنی زبان کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. جب اسٹیٹ بنایا تو ہبرو کو، عبرانی زبان کو انہوں نے اپنے دیش کی قومی زبان قرار دیا. اس لیے بھائیو، ان چیزوں پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. قومی تعلیمی پالیسی بہت سی اچھائیوں کے ساتھ ہمارے لیے بہت سی سردردیاں اور بہت سی تکلیفیں لے کر کے آ رہی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہم کو بیدار کیا ہے کہ اے لوگوں، قبل از وقت بیدار ہو جاؤ اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم، اخلاقی تربیت، یاد رکھیے الفاظ کو، جا کے گھر میں نوٹ کیجئے گا. دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے، فکری تربیت کی بھی ضرورت ہے. فکری تربیت مطلب ان کے ذہنوں سے اسلام کے تئیں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو پیدا ہونے سے روکنا، بلکہ ان کو اسلام پر اپنے فخر کی چیز پیدا کرنا، ان کے اندر فخر پیدا کرنا. اور آخری چیز، اردو زبان ہماری تہذیب ہے، ہمارے لیے فخر ہے، ہماری آنکھ کا سرما ہے، ہماری آنکھ کا کاجل ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. ہم کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود انجام دینی ہوگی، ورنہ اس کو ہر جگہ باقاعدگی سے مٹایا جا رہا ہے اور کہیں اس کی حفاظت نہیں کی جا رہی سوائے مدارس کے. امید ہے کہ آپ سب حضرات، ہم سب لوگ انشاءاللہ مل کر کے اس کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما لیں.